چند چیزیں میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. یہ تو فضائل ہو گئے، اسلام کی خوبیاں ہو گئی. اب ہمیں کرنا کیا ہے، اپلیکیشن میں کیا کرنا ہے، ہمیں اپلیکیبل پرنسپلز کیا ہیں اس کے. تو ہم نے چند اصول، چند قوانین اسلام کے ایسے ہیں جس کو ہم فالو کریں تو پریکٹیکلی اسلام کی افاقیت کو ہم واضح کر سکتے ہیں اور پیش کر سکتے ہیں، ورنہ صرف قصے اور فضائل سنانے سے کام ختم نہیں ہو، بات پوری نہیں ہوگی. اسلام کے 5 قوانین ایسے ہیں جن قوانین پر ہم چلیں، جن قوانین پہ ہم چلیں تو آج بھی اسلام ایز اے یونیورسل ریلیجین سامنے آئے گا. پہلا قانون ہے اسلام کا، بہت نمایاں قانون، قانون اجتہاد. جی ہمارے علماء نے، ہمارے مجتہدین نے، ہمارے مشائخ و مراجع نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ کتاب اللہ کی آیتیں چند ہیں، محدود ہیں، احادیث کا ایک مختصر ذخیرہ ہے، لیکن ہر دن نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ان نئے مسائل کا حل کیا ہوگا؟ اس کے لیے قرآن نے اجتہاد کا راستہ دیا ہے کہ آپ ہر زمانہ لاکھ بدل جائے، ماحول و معاشرہ لاکھ بدل جائے، ان بدلے ہوئے معاشرہ میں نئے مسائل جو سامنے آئیں گے، ان نئے مسائل کا حل ہو سکتا ہے. اور یہ حل کرنے والے وہی لوگ ہوں گے، وہ ہمارے ائمہ نہیں ہوں گے جو اللہ کے قرب میں جا چکے ہیں، بلکہ یہ کام ہر زمانے کے زندہ افراد کریں گے. جو لوگ موجود ہوں گے، جو اجتہاد والے ہوں گے، جو موجود علماء میں جو نمایاں ہوں گے، وہی اجتہاد کریں گے. چونکہ ہمارے یہاں اجتہاد کے حوالے سے اتنی اصطلاحات ہیں کہ ان اصطلاحات کے اندر اصل حقیقت گم ہو گئی ہے. یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، اجتہاد کے حوالے سے بات کی جائے کا موضوع جو ایک مستقل ٹاپک ہے. لیکن اجمال کے ساتھ میں بتاؤں کہ جب حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ نے یمن کا گورنر بنایا اور ان سے پوچھا کہ اے معاذ، تم یمن جا رہے ہو جو مسیحیوں کا ملک ہے، عیسائیوں کا ملک ہے، وہاں جا رہے ہو، وہاں نئے صورتحال ہوگی، نئے مسائل ہوں گے، وہاں فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ نے کہا کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر تم کو مسئلے کا حل کتاب اللہ میں نہ ملا تو؟ انہوں نے کہا میں حدیث سے، سنت رسول اللہ سے فیصلہ کروں گا. کہا کہ اگر سنت رسول میں نہ ملے تو حضرت معاذ بن جبل نے رسول اللہ سے کہا کہ اجتہد برائی، میں خود غور و خوض کروں گا اور اپنے غور و خوض کرنے کے ذریعہ فیصلہ کروں گا، واللہ علو، اور پوری ایمانداری کے ساتھ غور و خوض کر کے فیصلہ کروں گا. رسول اللہ نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے، تمہیں برکت دے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے اس نمائندے کو فیضیاب کرے، بصیرت اور ایمان اور علم دے. سوال یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت اجتہاد کے رول واضح نہیں ہوئے تھے، اجتہاد کے رول نہیں بنائے گئے تھے، قوانین نہیں بنائے گئے تھے، لیکن صحبت نبوی کا جو ایک فیض تھا، جو ایک جنرل جو بصیرت تھی، ایک مومن کی جو جنرل بصیرت تھی، اور رسول اللہ کی صحبت جو تھی ان کو، اس جنرل بصیرت کی بنیاد پہ رسول اللہ نے کہا کہ یہ چونکہ باشعور آدمی ہے اور باشعور آدمی ہے تو کوئی بھی نئے مسئلے کا حل کریں گے تو کتاب و سنت کی روشنی میں کریں گے. یہ قانون آج تک نافذ ہو رہا ہے. کہاں پہ اجتہاد ختم ہو گیا تھا، اجتہاد مطلق کیا ہے، اجتہاد مقید کیا ہے، ان تمام بحثوں سے قطع نظر جو بھی نئے ایشوز ہوں گے، وہ جن شرطوں کے ساتھ بھی ہو، وہ اجتہاد کہیں کہ غیر اجتہاد کہیں، وہ پوری ایک ٹیکنیکل بحث ہے. اس ٹیکنیکل بحث سے قطع نظر یہ بات کلیئر کٹ ہے کہ اسلام نئے مسائل کو، نئے ایشوز کو حل کرنے کی ذمہ داری اسلام نے اسلام کے علماء کو دی ہے کہ جو علماء چوٹی کے علماء ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں. دنیا کا کوئی مسئلہ اسلام کے دائرہ اجتہاد سے باہر نہیں ہو سکتا. اس لیے اسلام ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں اپلیکیبل ہے، اس کے اپلیکیشن میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی ہے. اس قانون اجتہاد میں بنیادی چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ دین کے بعض احکام ابدی ہیں، دائمی ہیں، حقائق ہیں جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور دین کے بہت سے ایسے احکام ہیں جن کا تعلق زمانے سے ہے. لہٰذا وہ تمام مسائل جن کا تعلق زمانے سے ہے، ان مسائل نئے ہوں کہ پرانے ہوں، اگر وہ مسائل زمانے سے متعلق ہیں تو ان مسائل میں علماء غور و خوض کر سکتے ہیں، اور غور و خوض کر کے اسلام کو ہر زمانے کے مطابق، اس کو ہر زمانے میں اسلام کو فٹ بنا سکتے ہیں، ہر زمانے کے موافق کر سکتے ہیں. علماء نے اس بات کو طے کیا ہے، تمام ائمہ نے، کہ کوئی اجتہاد دین کو منسوخ نہیں کر سکتا، شریعت کو منسوخ نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی چیز ہے اجتہاد کے اندر کہ اجتہاد دین کو منسوخ تو نہیں کر سکتا ہے،
یعنی وہ پہلو جو متعین ہے شریعت میں اس کو تو نہیں کرے گا، لیکن جو چیزیں متعین نہیں ہیں، جو ان کا تعلق زمانے سے ہے یا جو نئے مسائل ہیں، ان کو اجتہاد حل کرے گا۔ اسی طرح جو چیزیں دین کی تعلیمات میں سے متعین ہیں، واضح طور پہ ہیں، لیکن دین نے ان کے اپلیکیشن کے لیے جو شرائط رکھے ہیں، اگر وہ شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں تو مجتہد وقتی طور پہ ان احکام کو روک سکتا ہے۔ اتنا بڑا اختیار دیا ہے اسلام نے۔ چنانچہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب قحط سالی کے زمانے میں غربت عام ہو گئی اور جب انسان مفلس ہو جاتا ہے، جب پیٹ کی آگ جلتی ہے تو انسان پھر جائز ناجائز نہیں دیکھتا ہے، اس کو پھر وہ چاہے پیٹ کی آگ بجھانی ہے چاہے چوری کرنا پڑے۔ ایک ایسے زمانے میں کہ جب لوگ مجبور ہو گئے تھے چوری کرنے پہ اور کیا کہتے ہیں قحط سالی کی وجہ سے غلے نہیں اگے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ جب تک یہ کنڈیشن ہے، جب تک ہم لوگوں کے لیے غذائیت کی فراہم نہیں کر سکتے، تب تک ہم ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہے کچھ دن تک ہم روک دیتے ہیں۔ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا اختیار ہے اجتہاد کا، اتنا بڑا وسیع دائرہ ہے۔ اس لیے اس پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء اگر اس کو سمجھیں تو اسلام کی افاقیت ہمیشہ واضح رہے گی، اور ہماری تنگ نظری کی وجہ سے ہم اسلام کو بالکل جو ہے ہر معاملے میں 1400 سال پیچھے لے جاتے ہیں یہ، اور اس کی وجہ سے دنیا کہتی ہے کہ یہ اب نئے زمانے کے ساتھ اسلام چلنے کے لائق نہیں ہے۔ دنیا کا سوال صرف اس لیے ہے کہ ہم نے قانون اجتہاد کو چھوڑ دیا۔ دوسری چیز، اسلام کا ایک دوسرا قانون ہے قانون سنت اور بدعت، سنت و بدعت کا قانون۔ یہ بھی بڑا الجھاؤں کا شکار ہے، ہمارے یہاں بڑی پیچیدگی ہے کہ کس کو ہم فالو کریں کس کو نہیں فالو کریں۔ اور ایک حدیث پاک حدیث صحیح ہے، کل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز گمراہی ہے۔ اس حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی گمراہی پیدا ہوئی۔ یہ حدیث کل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی بدعت گمراہی ہے، اس حدیث کو اس وقت تک ہم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک دوسری صحیح حدیث جو مسلم شریف کے اندر ہے اس کو نہ سمجھ لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ کان لہ اجرھا واجر من عمل بہا، جو بھی اسلام میں نئی سنت پیدا کرے گا اللہ اس کو اجر دے گا اور ان کو بھی اجر دے گا جو لوگ اس پہ عمل کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ بدعت گمراہی ہے، جہنم کی چیز ہے۔ ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ نئی چیز جو ایجاد کرے گا، نئی اچھی چیز، اچھی سنت ایجاد کرے گا، یعنی سنت وہ صرف وہ نہیں ہے سنت جو رسول اللہ کرتے تھے، بلکہ دین میں بھی دوسرے لوگ بھی نئی سنت ایجاد کر سکتے ہیں، سنت کی ایجاد بھی ہو سکتی ہے، اور صرف ایجاد نہیں ہو سکتی، اس پہ ثواب بھی ملے گا، اس پہ فائدہ بھی ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زمانے میں، ہر زمانے کے حالات کے مطابق، معاشرے اور ماحول کے مطابق، ہر وہ نئی چیز جس کے ذریعہ دین کی جو اسپرٹ ہے، دین کی جو اصل روحانیت ہے، دین کا جو اصل عقیدہ و اخلاقیات و عمل ہے، اس کو قوت اور طاقت فراہم ہو سکے، تو کوئی بھی ایسی نئی چیز جس کی وجہ سے دین کی اصل روح کو، اسپرٹ کو طاقت اور قوت فراہم ہو، وہ چیز سنت حسنہ ہے، اس کو کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ ہوگا۔ جس بدعت کو ضلالت کہا گیا ہے وہ بدعت ہے جس کی وجہ سے ہماری اصل دین ہی پیچھے رہ جائے۔ لہٰذا صرف چیزوں کو ہم بدعت اور سنت کے دائرے میں نہ دیکھیں، بلکہ تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے یہ دیکھیں کہ اس نئی چیز سے دین کی اصل روح کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر فائدہ ہو رہا ہے تو چاہے وہ چیز آج ایجاد ہوئی ہو اس کو استعمال کریں، اور اگر نقصان ہو رہا ہو تو چاہے ہمارے دادا پر دادا نے اگر ایجاد کیا ہو اس کو، اگر اس سے دین کا نقصان ہو رہا ہو تو ہم اس کو ترک کر دیں۔ سنت و بدعت کا یہ کانسیپٹ اگر ہمارے اندر واضح ہو جائے تو پھر ہم اسلام کی افاقیت کو محدود نہیں کریں گے، جو بدقسمتی سے خود ہم لوگ، ہمارے علماء اور مشائخ دین کی افاقیت کو محدود کر دیتے ہیں۔ تیسری ایک اور چیز ہے جو اسلام کی افاقیت کو کیا کہتے ہیں کہ ایک اور قانون ہے جس پہ عمل کر کے ہم اسلام کی افاقیت کو سامنے لے کے آ سکتے ہیں، اور وہ چیز ہے قانون تدریج۔ دین کا جو نزول ہوا وہ تدریج سے تھوڑے تھوڑے کر کے ہوا، رفتہ رفتہ کر کے ہوا، ایک ایک بات ہوئی۔ اسی طرح دین کی جو تبلیغ ہے، دوسروں تک پہنچانا، ساری باتیں آپ ایک ساتھ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر دین کسی نئے معاشرے میں جا رہا ہے، نئے خطے میں جا رہا ہے، اس نئے خطے اور نئے معاشرے میں سارے دین ایک ساتھ نافذ نہیں کر سکتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ نئے علاقے میں جائیں جہاں پہ لوگ اسلامی قوانین سے ناواقف ہو، ناشنا ہوں، تو ان نئے علاقے میں جا کے اول روز سے اسلام اس کے سارے قوانین نافذ کرنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ ان نئے لوگوں کو پہلے دین سے مانوس کیا جائے۔ جب دین سے مانوس ہو جائے تو ایک ایک کر کے ان کو دین کی باتیں بتائی جائے۔ اور یہ بات خود
حضور پاک کی سنت سے ثابت ہے. یہی معاذ بن جبل ہے اور یہی یمن کی گورنری ہے کہ آپ یمن بھیجتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل کو یہ بھی کہا تھا رسول اللہ نے کہ اے معاذ تم اہل کتاب کے علاقے میں جا رہے ہو، کرسچنز وہاں پہ لوگ ہوں گے، وہاں پہ تم کیا کرو گے؟ تم وہاں پہ صرف توحید کا، پہلے توحید کی دعوت دینا، ونس آف گاڈ کی دعوت دینا، ساری باتیں ایک ساتھ وہاں پہ مت انڈیل دینا، توحید کی دعوت دینا اور رسالت کی دعوت دینا، اور توحید و رسالت جب لوگ مان لیں گے اس کے بعد نماز کی دعوت دینا. جب نماز مان لیں گے اس کے بعد تم جو ہے زکوٰۃ کی اور روزے کی دعوت دینا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ میں بھی تدریج کو رکھا. ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور قانون ہے، قانون یسر، اسلام کا ایک چوتھا قانون، قانون یسر. قانون یسر کو سامنے رکھنا ضروری ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے دین میں حرج نہیں رکھا. یہی معاذ بن جبل ہے، یہی یمن کی گورنری ہے. جب معاذ بن جبل کو، حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے تھے تو حضور ایک اور ان کو نصیحت کی تھی، اے معاذ بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، لوگوں کو بشارتیں سنانا، نفرتیں مت پھیلانا. ایسا مبلغ مت بن جانا کہ جا کے لوگوں میں نفرت پیدا کرو. ایسے مبلغ بنو کہ لوگوں کو خوشی فراہم کرو، لوگوں کو اطمینان دو، بشارت سناؤ. یسروا ولا تعسروا، دین کی بات ایسے انداز میں بتاؤ کہ دین آسان ہے، دین سہل ہے، مشکل نہیں ہے. دین کے لیے مشکلات پیدا مت کرنا، دین کا اتنا دقیق فلسفہ پیش مت کر دینا کہ لوگ دین کی طرف آئے ہی نہیں. آج ہمارے دائیوں کے لیے کے اندر عام طور پہ غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ دین کو اتنا پیچیدار بنا دیتے ہیں کہ ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ بھائی اتنا مشکل دین تو ہمارے لیے ہے نہیں، اتنا مشکل دین ہمارے لیے کیسا ہوگا. اس لیے آفاقی مذہب کی بھی خصوصیت ہونی چاہیے کہ اس میں آسانی ہو کہ ہر علاقے کا شخص اپنے مطابق اس پر عمل کر سکے جہاں تک گنجائش بن سکے. تو دین کے اندر یسر کے پہلو کو مبلغین کو غالب رکھنا ہے. اور ایک چیز اور، جو ایک اور قانون ہے وہ قانون اصل و فرع ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں کچھ بنیادی تعلیم ہے، کچھ اجتہادی تعلیم ہے. بنیادی تعلیمات وہ ہے جس پر پوری امت کا اجماع ہے، جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اجتہادی معاملات وہ ہے جس کی بنیاد پہ مختلف فقہی اور مسلکی گروپ بنے ہیں. اب اس اجتہاد کی وجہ سے، اس تدبر کی وجہ سے ہمارے پاس فقہ اور مختلف مکاتب فقہ پیدا ہو گئے ہیں، مختلف مکاتب فکر پیدا ہو گئے ہیں. یہ اپنی جگہ ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اجتہاد کے ذریعہ یہ کام ہوا. لیکن اجتہاد کے ذریعہ جب مختلف گروپ پیدا ہو گئے، مختلف گروہ پیدا ہو گئے، اب اگر آپ یہ کریں مختلف مکاتب فکر پیدا ہو گئے، مکاتب فقہ پیدا ہو گئے، اب اگر ہم یہ کریں کہ اصل چیز ہم مسلک کو بنا دیں، دین کو سیکنڈری کر دیں، اس سے بہت بڑی چیز، بہت بڑا نقصان ہوگا. اسی کا تو آج کل بول بالا ہے. یہ بہت بڑا بحران ہے. اس بحران سے نکلنے کا واحد راستہ ہے کہ ہم دین کے قانون اصل و فرع کو سمجھیں کہ جو اصل ہے پہلے ہم اس کی دعوت دیں، فرع کی بات کی دعوت دیں، ہے نا. توحید و رسالت ہے، آخرت ہے، نماز ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں، جو بیسک چیز، اخلاقیات عامہ ہے، انسانیت ہے، بیسک چیزیں ہیں جس پہ کوئی اختلاف نہیں، پہلے ہم اس پہ آئیں. باقی اجتہادی معاملات یا اختلافی معاملات اس کو بعد میں رکھیں. ہماری گفتگو کی شروعات ہو، ہم اگر کاظمی صاحب سے بات کریں، ان موضوعات سے گفتگو شروع کریں جن موضوعات پہ ہمارا ان کا اتفاق ہے. پتہ چلا کہ ہم 99 مسئلے میں متفق ہیں، ایک مسئلہ میں مختلف ہیں، اور ہم نے گفتگو کی شروعات اسی ایک اختلافی مسئلے سے شروع ہم نے کی، اور پتہ چلا ہم لوگ آپس میں لڑ کے الگ ہو گئے. پوری دنیا میں مسلمان عام طور پہ علماء اور مشائخ اس قسم کا بعض دفعہ اس طرح کا کام کر کے، وہ ایک ایسے زمانے میں جب مسلمانوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے، وہ اور توڑتے ہوئے، امت کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک ایسے زمانے میں جب کہ دنیا کے سامنے اسلام کی افاقیت کو پیش کرنا ہے، اسلام کی تنگ نظری کو پیش کر دیتے ہیں، اپنی تنگ نظری کی وجہ سے اسلام کو تنگ نظر بنا دیتے ہیں. اس لیے قانون اصل و فرع کو ہمیں سامنے رکھنا ہے. اور آخری چیز یہ کہ وہ جو قانون اشتراک و اختلاف جس کو ہم نے پہلے کہا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ قانون اشتراک و اختلاف کو ہم سامنے رکھیں. ہم یہ سمجھیں کہ سامنے والا کس مسئلے پہ ہمارے ایک ساتھ مشترک ہے، متفق ہے. جس پوائنٹ پہ متفق ہے اس پوائنٹ پہ ہم اس سے دوستی کریں، جس پوائنٹ پہ مختلف ہے وہ اس کا لکم دینکم ولی دین، اس پہ لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے. جنگ و جدل، نفرت و دعوت کو بالکل ختم کرتا ہے اسلام. لیکن ایکیڈمک ڈیبیٹ اور ایکیڈمک ڈسکورس یہ بالکل ہوتے رہنا چاہیے. ایکیڈمک لیول پہ اگر کوئی اختلاف ہے تو ہوتے رہنا چاہیے، لیکن یہ اختلاف تنازع کا
جھگڑے کا، نفرت کا، عداوت کا یہ ذریعہ نہیں بننا چاہیے. یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں کو ہم پیش کر ملحوظ خاطر رکھیں تو اسلام کی آفاقیت سامنے رہے گی، واضح رہے گی.